الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے، اس کو پہچنوانے کے لیے، امام کی معرفت دلانے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کے سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ان کی سیرتوں اور ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے، مرسلین علیہ السلام نے محمد و آل محمد کا بالعموم اور امام حسین علیہ السلام کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے۔ گفتگو تھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جب سرزمین کربلاء پہ پہنچتی ہے اور آپ کی کشتی کو جھٹکے لگتے ہیں، مومنین کے ساتھ حضرت نوح بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جب دست سوال بلند کر دیتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، تو جبرائیل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے نوح، یہ وہ سرزمین ہے، انہا ہونا یقتل الحسین علیہ السلام، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت نوح جبرائیل سے سوال کرتے ہیں، اے جبرائیل، وَمَن يَكُونُ الْحُسَيْنُ علیہ السلام، یہ حسین علیہ السلام کون ہوں گے کہ جن کو اس سرزمین پر شہید کیا جائے گا؟ تب جناب جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا تھا، سبط محمد المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہوں گے۔ پہلا سوال حضرت نوح نے یہ کیا، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اے جبرائیل، پھر یہ بھی بتلا دو کہ ان کو شہید کون کرے گا؟ تب جناب جبرائیل نے کہا تھا، لعین اہل 7 سماوات و 7 اراضین، ایسا شخص امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہوگا، ان کے قتل کا حکم دے گا کہ جو سارے آسمان والوں کی زبان پر ملعون ہے اور سارے زمین والوں کی زبان پر ملعون ہے۔ اور اس کے بعد جناب جبرائیل نے جو ہی یزید پلید کا نام لیا تو جناب نوح علیہ السلام نے بے ساختہ اس ملعون کے اوپر، یزید پلید کے اوپر 4 مرتبہ لعنت کی، لعنہ 4 مرات فسارت السفینۃ۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے یزید پلید کے اوپر لعنت کی، آپ کی کشتی رواں دواں ہو گئی۔ یہ فقرہ، یہ جملہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر ہم آپ اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کی کشتی کو جودی حاجات کے اوپر مستقر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے اوپر لعنت کرنا ہوگی۔ اور نہ صرف یہ کہ قاتل امام حسین علیہ السلام شمر ہے، عمر سعد ہے، ابن زیاد ہے اور یزید پلید ہے، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہر وہ شخص ہے جس نے کربلا کا زمینہ فراہم کیا۔ اسی لیے جب کسی نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ آپ کا بھائی کس روز شہید کیا گیا، تو جناب زینب نے یہ کہا تھا، میرے بھائی کو دوشنبے کے دن شہید کیا گیا ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بروز جمعہ ہوئی ہے، لیکن جناب زینب اس سائل کو جواب دے رہی ہیں کہ میرا بھائی دوشنبے کے دن شہید کیا گیا ہے۔ جب اس نے پوچھا، سائل نے سوال کیا، اور جب جناب زینب نے یہ جواب دیا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس جواب کا کیا مطلب ہے۔ علامہ ابو الفضل رازی تہرانی، جنہوں نے زیارت عاشورہ کی زبردست شرح کی ہے، اور شرح کا نام آپ نے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور رکھا ہے، اس کتاب میں آپ نے 4-5 مصرے نقل کیے ہیں، اور اس واقعے کو جو سوال ہے جناب زینب سے کیا گیا تھا اس کو بھی نقل کیا ہے کہ میرے بھائی کی شہادت جمعہ کو نہیں بلکہ دوشنبے کے دن ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا زمینہ اور مقدمہ جو تیار ہوا تھا، وہ روز شہادت جناب رسول خدا یعنی سقیفہ بنی ساعدہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نقشہ تیار کیا گیا۔ گویا جناب زینب یہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں
کہ جن لوگوں نے اہل بیت طاہرین کے اوپر اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم اور قتل کے اسباب فراہم کیے ہیں، زمینہ فراہم کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں ثقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا زمینہ ہموار ہوا۔ اسی لیے شہید کرنے والا، قتل کرنے والا صرف وہ شخص نہیں ہے جو براہ راست نیزہ چلا رہا ہے، تیر و تلوار اور شمشیر چلا رہا ہے، بلکہ قاتل ہر وہ شخص ہے کہ جو قتل کے اسباب فراہم کرتا ہے یا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نہ صرف یہ کہ شمر کے اوپر لعنت کرتے ہیں، بلکہ شمر کے ساتھ سپہ سالار عمر سعد کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں، اس کو بھیجنے والے عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں، اس کو گورنر بنانے والے یزید پلید کو بھی لعنت کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسباب فراہم کرنے والے لوگوں کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تابع ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری حاجتوں کی کشتی جودی کے اوپر، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر مستقر ہوئی ٹھہری تھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ قاتلین اہل بیت کے اوپر لعنت کریں اور بالخصوص یزید پلید کے اوپر لعنت کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔